جب پڑھ جو لمبا ہی ہو گیا پڑھ لیں ہم جس اسلام کے علم بردار کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کا کیس آیا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹنے سے پاش کی تھی بڑے خاندان کی چھوڑ دو اس نے ہمارے ملک میں وفات نہیں آدمی نافذ کر دیا ہے بلکہ سلامتی کے لیے ان کو معاف کر دیا ہے یہ ضروری ہے بے نظیر کو یہ نام کے مسلمان کیا ایسا یہ اسلام سے ٹکراؤ کس کس معاملے کا آپ رونا روئیں گے؟ یہی بات تو سید صاحب نے لکھی ہے نا کہ سارا کام اسلام کے خلاف چل رہا اور ہم اسلام کو پیچھے کھینچنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی بیچارہ پیچھے پیچھے چلا ہے، یہ لیبل بھی ہم پر لگا رہا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، اس کو ہی معاف کر دیتے، جان اس کی چھوڑ دیتے تو شاید کچھ نہ کچھ چلو دنیا کے نامرادوں کا بن جاتا۔ اسلام کے ساتھ ٹھٹھا ہی کرتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں اور خلاف اس کے چلتے ہیں۔ ہاں بنا تو طاہر صاحب یہ مادر خانہ انداز جو ہے کہ اگر موسیقی وہاں رائج ہوگی تو ہم نے بھی نکال لیا کہ یار اسلام تو پہلے موسیقی کا قائل، بے پردگی آ گئی تو ہم نے بنا دیا کہ اسلام تو پہلے کہتا کہ عورتیں اس طرح کھلے منہ پھریں۔ تو یہی سید صاحب کا کہتا ہے کہ اگر اسلام یہی کرتا ہے جو یہ بے ایمان کر رہے ہیں اور یہ جب کر لیتے ہیں تو اسلام بھی بیچارہ آ کھڑا ہوتا کہ میں تو پہلے یہ کہہ رہا۔ ہاں اسلام کے ساتھ مذاق ہو گیا۔ جی یہ تو یہ کہ سید صاحب مرحوم کے بھائی ہیں محمد قطب، محمد وہ میرا معاشرہ حیات ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو میں نے پڑھی ہے، انگریزی ترجمہ پڑھا ہے، اگنورینس آف 20th century، جاہلیت جدیدہ، دور جدید کی جاہلیت۔ جی تو وہ بھی اس لائق ہے کہ اس کے حاصل کی جائے، اور جب اس کے بعد اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ ختم نہیں ہونے والی، بہت اچھی یعنی اس زمانے کی جو جاہلیت ہے، اردو ترجمہ بھی ہو گیا۔ ہاں جی، تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری یہ تھی کہ یہ جتنی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں اور دانائی جہاں کہیں بھی ہے، جس کتاب کا میں نے ابھی نام لیا ہے اس میں یا اس میں یا جہاں سید مودودی صاحب نے لکھی ہے، رحمۃ اللہ، دانائی کا جو اصل منبع ہے وہ قرآن پاک ہی ہے، کوئی شک نہیں۔ اچھا تو میں کل ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہے الہدا انٹرنیشنل، انہوں نے فیصل آباد میں شاید 25 مقامات پر 1 ماہ کا قرآن کورس مختلف محلوں میں جگہ شروع کیا، 27 اس میں کچھ 2-3 مقامات گوجرے میں ہیں، تو نہیں ایک تو وہ فہم قرآن والوں کا نا، ان کا ہی ہے، تو وہ مجھے تو اتنی اس سے مسرت اور خوشی ہوئی کہ یہ اب ظاہر ہے اتنی جگہ پر انتظام کیا ہے تو وہاں کے لوگوں نے کچھ دلچسپی لی ہوگی، بڑی دلچسپی، تو اسی لیے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جو دانائی کا اصل منبع ہے اس سے روشناس کرایا جائے۔ کوئی شخص سید قطب شہید کی کتاب فرض کرے اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، یا سید مودودی صاحب کی یا قطب صاحب کی یا اور تو اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا۔ تو چونکہ ان بزرگوں نے اور سب بزرگوں نے دانائی وہیں سے ہی لی ہے، تو اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، تو اس سلسلے میں جو ادارہ جو شخص بھی کوشش کرتا ہے اس کی تعریف کی جانی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ایک تو یہ میں یعنی بتانا چاہتا تھا کہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، خوشی کی بات، اللہ مبارک کرے، کامیاب۔ ایک اور چیز میں نے دیکھی کہ جو اس کا نام شاید نور ہے، ایک ادارہ، نور بھی ہے، نور بھی، اچھا ان کی میں نے کتابیں دیکھی، ایک نظر تو اس میں انہوں نے چند منتخب صورتیں اور شاید چند رکوع وہ انہوں نے چھپوائے ہیں، چھوٹے چھوٹے یونٹ، چھوٹے چھوٹے سائز کی کتابیں چھپائی ہیں، اور عربی خط
یعنی عربی ٹیکسٹ، قرآن کے ٹیکسٹ کے ساتھ انہوں نے جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو خواتین و حضرات پڑھتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پینسل ہوتی ہے، قلم، اور جو مدرس ہوتے ہیں وہ ایک ایک لفظ کا معنی بتاتے ہیں، اگرچہ چھپے ہوئے ترجمے ہر جگہ ہیں، لیکن وہ جب انسان اپنے ہاتھ سے ترجمے لکھتا ہے وہ اس کو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے کلچر میں ایک بہت بڑی خامی آ گئی ہے، پتہ نہیں کتنی صدیوں سے ہے، کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں پینسل، چھوٹی سی پینسل بھی نہیں ہوتی، قلم پینسل کوئی چیز ہوتا ہی نہیں۔ تو ہم اپنے دماغ کو، اپنی سوچوں کو قرآن پر مرکوز نہیں کرتے، کوئی لفظ مبارک، کوئی آیا مبارک ہمیں متاثر نہیں کرتی، سٹرائک نہیں کرتی، جس پر ہم نشان لگائیں کہ یہ بہت اہم ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے، بہت مجھے متاثر کیا ہے، یا یہ لفظ ہے یہ میں اس میں مجھے سمجھ نہیں آئی، میں پوچھوں گا کسی سے، تو کہیں پر سوالیہ نشان، کہیں پر سرخ نشان، کہیں پر سبز، کہیں پر کوئی، جس سے یہ اندازہ ہو کہ جو ریڈر ہے وہ اپنی پوری ذہنی صلاحیتوں کو متوجہ کر رہا ہے قرآن پر۔ تو یہ مجھے وہ اس ادارے کی یہ چیز بہت پسند آئی ہے کہ وہ اپنے جو خواتین حضرات حصہ لیتے ہیں ان کو وہ خاص کتابیں دیتے ہیں جس میں پینسل ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور جو مدرس حضرات بتاتے ہیں وہ خود لکھتے ہیں، تو اس طرح وہ قرآن کی دانائی اور اس کے معنی ان کے ذہنوں میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے جہاں کہیں ممکن ہو ہم اس چیز کو رواج دیں کہ قرآن پاک جب ہم مطالعہ کریں تو ہمارے ہاتھ میں ایک قلم ہونا چاہیے، اور ہم ضرور اس پر کچھ لکھیں، جس چیز کی سمجھ نہیں آئی اس پر سوالیہ نشان لگائیں، وہ ہم پوچھیں۔ یہ چند باتیں تھیں۔ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ پہلے جو اجتماع ہوتے تھے ان میں لوگ اپنے ساتھ ڈائریاں لے کر جاتے تھے، قلم لے کر جاتے تھے، اور یہی تھا کہ وہ نوٹس لیتے تھے، کوئی چیز نہیں سمجھ آتی پوچھتے۔ اب تو صرف رسمی کارروائی رہ گئی۔ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ توجہ ہونی چاہیے نا پوری۔ ٹی وی پہ جو پروگرام آتے ہیں کہ میں درگئی میں بیٹھا تھا اسٹور میں، وہاں گامدی لگا ہوا تھا، وہ اسلام کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ مرد کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا ہے جو آیات قرآن پاک میں آئی ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، کیا جو ہمیشہ کے لیے ہے یا وقتی تھی؟ اس نے کہا جی اس وقت کے لیے تھی، اس وقت کے یہود و نصارہ حضور کے خلاف تھے، انہوں نے یہ کیا، حکم آ کر ان کو دوست مت بناؤ۔ آج کے لیے یہ نہیں ہے۔ اب یہ ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ عام آدمی کیسے سمجھے گا؟ وہ اسلام پیش کرتے ہیں، وہ اسلام تو نہیں ہے۔ نہیں، غامدی تو بالکل اس پر کمر بستہ ہے نا کہ یورپ کو خوش کرنے کے لیے ہر چیز کو بدل دیا جائے، جہاد ختم، غلبہ دین کی کوشش ختم، پردہ ختم۔ اب سر کا دوپٹہ بھی اس نے اڑا دیا، کم از کم اس حد تک تو لوگ نہیں کہتے، وہ ظالم یہ بھی کہنے لگا کہ یہ بھی رواج ہے کہ سر کا کوئی دوپٹہ۔ بیٹھی ہوتی ہے، ساتھ وہ سوال کرتی ہے، وہ جواب دیتا ہے۔ میں اس کے ادارہ میں گیا ہوں، موردہ پچھلے دنوں لاہور گیا تھا، ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم نے بلایا، ریکارڈ کیا، اس کے جواب کے لیے نا ایک لیکچر ریکارڈ کیا انہوں نے اقامت دین۔ تو میں نے کہا چلو یہ بھی پاس ہے، تو وہاں پھر وہ دے رہے تھے اپنے بنے ہوئے فہرست کتابوں کی، اس پر بھی جو اس کے کارنامے بیٹھا درس دے رہا، لڑکیاں ننگے سر بیٹھی ہیں سامنے، بس دکھایا ہوا، بالکل اس نے کمر باندھی ہوئی ہے کہ دین کو تباہ کرنا، بہت بڑا سازشی آ رہی ہے، بے دین ہے، قرآن کے نام پر گمراہ کر رہا۔ اب قریشی صاحب ہر شخص اٹھتا کتاب و سنت، جو بھی اٹھتا نا نیا، بھائی چھوڑو بزرگوں کو، قرآن و سنت، بس قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت کو جو آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا جو پہلے لوگ جن میں اترا انہوں نے سمجھا وہ ٹھیک۔ بات تو فہم کی ہے کہ سمجھ کس کی مانی جائے گی۔ آپ نے 1400 سال کے سارے جو ان کو رد کر دیا، آپ کے بارے میں کیسے سمجھا جائے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کوئی اٹھے گا وہ کہہ رہا ہے یہ بھی غلط کہتا ہے، یہ ترجمانی، یہ جو ایک بازیچہ اطفال بن جائے گا، کھیل حکیم صاحب بن جائے گا، گھر اٹھنے والا، پہلی عمارت تباہ، نئے سرے سے اینٹ رکھو، دین کے ساتھ ٹھٹھا، بالکل یہ ریاض صاحب بڑی سازش ہے اور سرمایہ بڑا ہے۔ وہاں سب پینٹوں والے آ رہے تھے، اندر میٹنگ تھی، کہہ نہیں ملاقات نہیں ہو سکی، دسمبر میں شاید وقت ملے، پتہ نہیں کون لوگ، جاسوسی نظام ہے وہاں، ہاں بے دینی ہے، کوئی دینی رنگ نہیں ہوا۔
قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ تعلق تو کسی اور چیز سے ہو اور قرآن مجید کو اس ساتھ میں ڈالا جائے جو کہ کہیں اور سے ہم نے لیا ہوا ہے۔ یہ جو مولانا مودودی کی اور سید قطب کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ اسی وجہ سے پڑتی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اے بسا بلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نہ باید داد دست، ہر شخص جو ہے وہ مفسر بن کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اب کس کی تفسیر کو ہم مانیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو کہ صحیح فہم عطا کرتے ہیں اور قرآن کو مجید کو سمجھنے کے لیے سطح ہوتی ہے۔ ایک آدمی کی سطح یہ ہے کہ وہ گہرائی میں جاتا ہے، اس سے احکام اخذ کرتا ہے، باریک سے باریک چیزیں جو ہیں وہ ہر مسئلے کا حل اس میں سے تلاش کرتا ہے اور کر لیتا ہے۔ دوسرے آدمی کی وہ سطح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہوا تھا تو سارے حضرت عمر نہیں تھے، نہ سارے حضرت علی تھے، بلکہ ان کے سامنے قرآن مجید کی تعلیمات آئیں، انہوں نے اس پہ عمل کیا، وہ سب کچھ اتنی دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ تو یہ ہے ہمیں مولانا مودودی کی ان لوگوں کی ضرورت ہمیشہ ہی رہے گی، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی مودودی ہوگا، کوئی نہ کوئی سید قطب ہوگا۔ علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ رومی کے بارے میں کہ بدور فتنہ عصر کہن او بدور فتنہ عصر رواں من، کہ اس زمانے میں جب کہ یونانیوں کی اس کا زور تھا منطق کا، اس زمانے میں وہ آئے، رومی کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور انہوں نے کہا کہ چند چند حکمت یونانیاں حکمت قرآنیہ رحم بخواں، اور اس دور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جس کیا ہے۔ اب وہ دیکھیے کہ علامہ اقبال کے پاس جو آدمی بھی وہ پڑھتا ہے وہ قرآن کی طرف راغب ہوگا، اس نے اور کیا کرنا ہے، قرآن کی طرف۔ تو یہ جو آتے ہیں یہ تو ہمیں قرآن مجید کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں، ان کی ہم ممنون ہیں، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے۔ آج آپ دیکھیں کہ قرآن مجید سے یہ آپ تفہیم القرآن کو ایک طرف کر دیں، مجھے بتائیے جدید آدمی کو قرآن مجید سمجھنے کے لیے کون سی تفسیر آپ کے پاس ہے؟ یہ سارے جو ہے نا الہدا وغیرہ لیتے تو ان سے ہی ہیں سارے۔ اچھا آ جائیں کن صاحب بسم اللہ ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے ان کا اخلاق جو تھا وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، اس میں خلق کی کوئی بھی مقام جو ہے ان کے اخلاق سے آگے نہیں تھا، سب لوگوں سے بہتر ان کا اخلاق تھا۔ چنانچہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کا یہ شرف حاصل رہا مجھے، لیکن کبھی آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، نہ یہ کبھی کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ گویا چھڑکنا اور اس طرح کی چیز جو ہے وہ آپ کے اس مبارک میں نہیں تھی۔ ہر طرح سے وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے ملنے والوں کے ساتھ نرم سلوک کا جو ہے وہ رویہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز جو ہے یہ اس وقت سے تھی جب ابھی آپ کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، اور جب نبوت عطا ہوئی تو اس وقت بھی جو مجنون کہتے تھے وہاں کے جو مشرکین تھے اور جاہل تھے کہ یہ شخص تو یا جادوگر ہے یا یہ اس کا حسیب زدہ ہے، ان کے پاس اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کا جواب دیں، یا جو چیز وہ کہہ رہے ہیں اس کو کہیں کہ یہ غلط ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، وہ تو جانتے تھے کہ یہ وہ تو ہمارے ہاتھ کے گھڑے ہوئے ہیں یا کسی اور کے گھڑے ہوئے ہم یہاں سے لائے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید نے بھی جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے جواب میں فرمائی ہے وہ یہی ہے، مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ جو ہیں آپ سے زدہ نہیں ہیں، آپ کا کوئی آصف کا سایہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے اجر جو ہے وہ غیر منقطع ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ گویا
ان کو اس بات کی یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ تم جس شخص کو کہتے کچھ آصف زدہ ہے، دنیا میں آصف زدہ لوگوں کو نہیں دیکھا کسی نے؟ کون ایسا ہوتا ہے جو اس طرح کے اخلاق کا حامل ہوتا ہے، اتنے بڑے اخلاق کا حامل، اتنی بڑی حسن کردار کا حامل جو ہے کبھی کسی نے تاریخ میں آصف زدہ دیکھا ہے؟ تمہارے سامنے موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قبل کا زمانہ جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ معروف تھے آپ کے لیے صادق اور امین۔ آپ کے جو جاہلیت کے وہ مخالفین آپ کی مخالفت کرتے تھے، وہی لوگ نبوت سے پہلے آپ کو امین کہتے تھے کہ آپ امانت دار ہیں اور آپ سچے ہیں۔ چنانچہ جب آپ نے پہلی مرتبہ دعوت پیش کی کوئی صفحہ پر، تو ان الفاظ میں آپ نے پیش کی کہ اگر لوگوں میں تم سے یہ کہوں کہ اس کی پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم اس بات کے یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا یا محمد، ہم آپ پر کیوں یقین نہیں کریں گے؟ ہم نے آج تک آپ کی زبان سے صرف سچ سنا ہے، تو ہم کیوں نہ مانیں؟ تو پھر آپ نے دعوت دی اپنی اس طرح سے کر کے، گویا یہ سرمایہ اخلاق تھا جس کی بنا پر آپ نے سب سے پہلے دعوت دی کہ اب جب میں پہلے جھوٹ نہیں بولتا تھا تو اب کیوں جھوٹ بولوں گا؟ اور انہوں نے خود بھی کہا کہ جب آپ پہلے نہیں ہم سے کوئی غلط بات کرتے تھے تو اب آپ کیوں جو ہے وہ غلط کریں گے؟ چنانچہ آپ کی ایمانت کا یہ حال تھا کہ وہی لوگ جو کہ آپ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، آپ کی قتل کی منصوبہ بندی کر چکے تھے اور آپ کے گھر کو محاصرے میں لے رکھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ امانتیں جو ہیں یہ ان کو ادا کر دیں۔ حالانکہ وہ تو اس شہر سے جا رہے تھے جو شہر ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہاں ان کے لیے جینا دوبر ہو گیا تھا ان کے لیے اور ان کے صحاب جو تھے، لیکن امانتیں پھر بھی ان کے پاس تھی اور امانتیں پھر بھی ان کے پاس رکھتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کے اخلاق کا عالم اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ نہیں کہا کہ یہ جو دشمن ہے ان کی امانت کو میں اپنے ساتھ لے چلوں، یہ تو میرے کام آئے گی، انہوں نے مجھے لڑائی لڑنی ہے، وہ سب کچھ کہا کہ نہیں، ان کو حوالے کر کے آنا۔ تو یہ آپ کی جو ہے اسی طرح سے جب حضرت جعفر ابن ابی طالب جب گئے ہیں نجاشی کے دربار میں تو اس وقت کیا کہا تھا؟ تو اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو بتایا کہ وہ جس چیز کی ہمیں نے دعوت دی ہے وہ یہی چیزیں تھیں کہ انہوں نے ہمیں برائی سے روکا ہے اور ہم نے نیکی کی اور ہمارے کردار جو ہے وہ تبدیل کر دیے تھے۔ پہلے ہم فاسق تھے، فاجر تھے، بد اخلاق تھے، جو جھوٹ بولتے تھے اور کئی قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن انہوں نے آ کے ہمارے کردار جو ہے وہ درست کر دیے۔ ابو سفیان حالانکہ اس زمانے میں جب وہ صلح حدیبیہ کے بعد کا زمانہ تھا تو وہ وہاں گئے، جب وہ قیصر روم کے دربار میں حضور کا خط بھی پہنچا ہوا تھا دعوت کا، تو ان سے جب پوچھا حضرت جو قیصر روم نے پوچھا کہ بتاؤ محمد کا کیا حال ہے، وہ کیسے ہیں، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکے تھے جس کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ ان کا اخلاق جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے ان کی تصدیق کی کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں۔ ہاں البتہ اتنی بات کہی کہ یہ حدیبیہ کا جو ہم سے معاہدہ کیا ہے پتہ نہیں آپ اس پہ مقام رہتے ہیں یا نہیں رہتے، انہیں اور کوئی بات نہ ایسی سوچ سکی جس کے بارے میں وہ اس سے کہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا درس جو ہے وہ یہی ہے کہ حسن اخلاق، سب سے بڑا نمونہ جنہوں نے پیش کیا حسن اخلاق کا، اور یہی وہ چیز تھی جس نے ایک دنیا کو گرویدہ بنا لیا۔ اس لیے آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اخلاق تھے، اور آپ کی امت جو ہے وہ بھی امت اخلاق اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں جو فریضہ اس کے سپرد ہوا ہے وہ بھی یہی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی اور کا رواج دینا اور برائی کو روکنا یہ تمہارے میدان میں لانے کا مقصد ہے۔ اسی طرح اسلامی حکومت جہاں بھی قائم ہوتی ہے اس کا بھی یہی مقصد بتایا گیا ہے کہ ہم اقامت صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی بات جو ہے کہ انسان کا اخلاق جو ہے وہی اس کے ایمان کا پیمانہ ہے کہ وہ اس ایمان کے کس مقام پر ہے، وہ کردار کے جس مقام پر ہوگا وہی مقام اس کے اخلاق کا ہوگا، جو اس کا جس اخلاق کے جس پیمانے پر ہوگا وہی اس کے مسلمان ہونے کا مقام ہوگا۔ جتنا بڑا وہ صاحب اخلاق ہوگا اتنا بڑا ہی وہ صاحب ایمان ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ